ایک ضروری بات ہے، مفتی صاحب سے میں نے اس بارے میں مشورہ کیا. یہ جو بیٹیوں کو ہم شو پیس بناتے ہیں رشتے کے لیے اور ظالم سارا خاندان دیکھنے آتا ہے، اس کے بعد پھر 6 مہینے اذیت دے کر کہتے ہیں استخارہ میں نہیں آیا. آپ نے دیکھا کیا؟ آپ کو بچی کے اخلاق کا کیا پتا؟ آپ کو بچی کے قرآن پاک پڑھنے کا تقویٰ کا کیا معلوم؟ کوئی بہن کہتی ہے ہونے والی نن صاحبہ قد اس کا چھوٹا ہے، ریجیکٹ. کوئی بہن کہتی ہے، کوئی خالہ کہتی ہے موٹی ہے، ریجیکٹ. یہ فلاں فلاں ریجیکٹ. اپنی بہو بیٹیوں کے لیے ڈر نہیں لگتا ہم لوگوں کو؟ ایک بچی کے 4 رشتے ہندوستان میں واپس گئے تو ماں کے منہ سے غلطی سے نکل گیا تو بدبخت ہے، تیرے رشتے آتے ہی نہیں صحیح. حضرت شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ راوی ہیں اس کے جناب، اس لڑکی نے خودکشی کر لی دل برداشتہ ہو کر. حرام ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک میں مفہوم ہے کہ قیامت تک اسی طرح اس کو عذاب دیا جائے گا. یہاں بھی بچیاں شرعی پردے سے آتی ہیں، ان کے والدین پوچھتے ہیں رشتے کے لیے کیا پڑھیں. سب سے بڑھ کر صلاۃ الحاجات ہے اور اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے. اللہ کا وعدہ ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ایک آیت کا پتہ ہے، اگر لوگ اس پہ عمل کر لیں تو ہر کام کے لیے کافی ہے. چاہے قرضہ ہو، چاہے نوکری نہ مل رہی ہو، چاہے رشتے نہ ہو، چاہے اولاد نہ ہو رہی ہو، جو بھی غم دکھ پریشانی ہے، ایک آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. ٹشو دینا. ایک آیت وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وہاں جو تقوی اختیار کرے گا، رمضان کی فرضیت بھی لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. جو میرا ولی اور دوست بنے گا، شیخ کو میسج کرنا آسان ہے کہ غصے میں آ گیا بیوی کو تھپڑ مار لیا. شرم کرنا چاہیے، اپنے منہ پر جوتے مارنا چاہیے. اپنا غصہ مجبور پر نکال رہے ہو، اس پاور سے تجھے کوئی جوتا مارے اور تھپڑ مارے تو اللہ کی سفارش رد کرنے والے جذباتی غصہ حرام کے غلام. اور شیخ کو لکھ رہا ہے جبکہ شیخ تمہیں 10 مرتبہ سمجھا چکا ہے. تم فرعون ہو کوئی؟ تمہیں اللہ کا عذاب کا انتظار ہے. تمہاری بیوی نے تمہیں کچھ نہیں کہا، بدتمیزی بھی نہیں کی، گھٹ گئی. نہ جائے گی میری رائے گاں، تجھ سے فریاد ہے رب جہاں. جو اللہ کی سفارش نہ مانے، جتنا عذاب آئے کم ہے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بددعا پہ آمین فرما رہے ہوں کہ ہلاک ہو وہ شخص جس سے ماں باپ بڑھاپے کو ملیں، یا صرف ابا یا صرف اماں، اور اپنی مغفرت نہ کرائے، ہلاک ہو وہ شخص. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں. رمضان میں تو ہر وقت فکر رکھنی چاہیے کہ میں اللہ کو ناراض تو نہیں کر رہا، کیونکہ یہ بھی تو بددعا ہے کہ ہلاک ہو وہ شخص جسے رمضان شریف ملے اور اپنی مغفرت نہ کرائے. اس لیے میرے پیارے دوستوں اور ساتھیوں، تزکیہ، اصلاح، یزکی قرآن پاک میں اللہ نے اس کو فرض فرمایا تاکہ ہماری ذات سے چونٹی کو بھی تکلیف نہ پہنچے. یہ ہے. بیانات تو بہت ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ اور بیانات جگہ جگہ کروائیں. اصلاحی بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. تو اس بی بی کو ماں نے کہا کہ تو منوس ہے، تیرے رشتے نہیں آ رہے ہیں. تو لڑکی نے خودکشی کر لی، حرام موت مر گئی بیچاری. یہاں کئی خواتین کے خط آئے، مجھے پتا چلا، میں نے بیان میں کہا کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، جو رشتہ آسمان پر ہے وہ آ کر رہے گا، یہ سب. اور اس کے بعد 3-4 خط آ گئے کہ ہمارے شیخ، ہمارا ایمان ہے کہ رشتہ آسمان سے بنتا ہے، ہمارے لیے دعا کریں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. اللہ نے ہمیں رشتوں کے لیے نہیں بھیجا، اللہ نے ہمیں اپنی یاد کے لیے بھیجا ہے. کیسا ایمان! لیکن وہ بیچاری بچی بیوقوف. اللہ، ہم تو دعا کریں گے اللہ مغفرت کر دیں. حضرت شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، سنو غور سے، فرمایا کہ دوستوں اور ساتھیوں کس کی غلطی؟ تو کسی نے کہا حضرت معاشرے کی غلطی. فرمایا نہیں، حضرت ماں کی غلطی جس نے کہا کہ تو منوس ہے. منوس کوئی چیز نہیں ہوتی، نہ بیٹا نہ بیٹی، نہ بہو نہ بیوی، نہ دکان نہ گاڑی، نہ گھر نہ اولاد نہ داماد نہ بہو، کوئی چیز منوس نہیں ہوتا شریعت میں. شریعت میں حدیث پاک کی دعا کو بتاتا ہوں، منوس گناہ ہے. منوس ٹی وی اور کیبل اور نیٹ ہے. منوس بے پردگی، اریانی، فحاشی، بے حیائی ہے. ابھی ہمارے ایک دوست تھے، ان کو دعوت ملی، پتا چلا مرد عورت ساتھ میں ہے، افطار کی دعوت ہے، گناہ کبیرہ ہوگا. گئے ہی نہیں. الحمدللہ. اللہ کس سے خوش ہوں گے فیصلہ کر لیں.
اللہم ارحمنی بترک المعاصی ولا تشکنی بمعصیتک، اے اللہ مجھ پر وہ رحمت نازل فرما جس سے میں گناہ چھوڑ دوں اور گناہ کر کے مجھے بدبخت نہ بنا۔ اب سمجھے آپ بدبخت اور منوس کیا چیز ہے؟ منوس گانا بجانا ہے، منوس مہندی مایوں سہرا بندی ہے، بیٹی کی شادی ہے مہندی لگانی ہے لگا لو، دعوت کا منع اور ڈھول اور باجا اور گناہ کا ناچ کا منع ہے، بیٹی مہندی لگائے، بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں اور پھوپھی کی بیٹی آ گئی ہے، مثال ایک بتا رہا ہوں، فون کر کے سارے خاندان کو جمع نہیں کرنا ہے، لگاؤ مہندی، کس نے منع کیا ہے؟ نمازوں کے اوقات کی فکر کرو، تلاوت کرو، ذکر کرو، مہندی لگاؤ، کس نے منع کیا ہے؟ اور جو ڈیزائن والی مہندی اور دوسری یہ مہندیاں کس کے لیے اجازت ہے؟ جو شرعی پردہ کرتی ہے، جو بے پردہ گھومتی ہے اور فتنے میں مبتلا کرتی ہے، اس پر تو ڈبل مصیبت آ جائے گی، اللہ کے لعنت کی، نبی کے بددعا کی۔ بہرحال تو کسی نے کہا کہ معاشرے کی غلطی ہے، نہیں، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا میری اور آپ کی غلطی ہے، ہم نے یہ رسمیں بنائی ہوئی ہیں، جو آتا ہے بیٹی کو دیکھنا ہے۔ ارے بھائی سنیے، ابھی خط آیا تھا تو میں نے مفتی صاحب سے مشورہ کیا، وہ سنانا ہے کہ لڑکے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک نظر لڑکی کو دیکھنا ہے، جائز ہے یہ؟ کس کو دیکھنا ہے؟ ہونے والے داماد کو۔ کس طرح دیکھنا ہے وہ مفتی صاحب نے بتایا، وہ بتانا ہے، باقی لڑکے کا ابا بھی نہیں دیکھ سکتا، نکاح کے بعد ساس سسر محرم میں کوئی منع نہیں ہے، لیکن نامحرم کو دیکھنا حرام ہے، رشتے کی وجہ سے ان کو آپ مجبور کر رہے ہیں۔ کئی خط آئے کہ شیخ دعا کریں کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہ آئے، میرے دل میں وسوسے آتے ہیں، جو آتا ہے کوئی کہتا ہے کہ ایک ڈگری کم ہے، کوئی کہتا ہے میں ڈگری نہیں چاہیے عالمہ چاہیے، کوئی کہتا ہے عالمہ ہو لیکن MBA بھی کیا ہوا ہو، کوئی کہتا ہے قد کی لمبی ہو، کوئی کہتا ہے چاند کا ٹکڑا چاہیے، خود بھوسی ٹکڑا ہے، چاہیے چاند کا ٹکڑا۔ ارے تو بھائی اپنی بیٹی کے لیے کیا پسند کرتے ہو کہ جلدی رشتہ آ جائے؟ ارے کبھی کالی زمین سے ہیرے نکلتے ہیں، جہاں کوئلہ ہوتا ہے نا، زمین کالی ہوتی ہے، ہیرے نکلتے ہیں۔ کوئی خاتون کا رنگ سانولا ہے یا کالا ہے تو کیا ہوا؟ اگر کوئی بیٹا بیٹی اللہ والے ہو گئے تو یہی جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ ہے تو کالا پرس لیکن اندر تو ہیرا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا۔ پھر ایسے چمڑی گوری ہے کافرہ عورتوں کی اور بے پردہ عورتیں گھومنے والی، چمڑی تو گوری ہے، اندر گو کی بوری بھری ہوئی ہے۔ پتا نہیں کیا چاہیے، سمجھ میں نہیں آتا۔ میں اپنی بات بتا رہا ہوں، مجھے ان کے خط سے سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ خوبصورت ہو جو دیکھے پاگل ہو جائے، تجھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر دیوس فرمایا تمہارے لیے، تو جو اپنے بیوی کو دکھلائے اور ایسی ہو کہ سب دیکھ کر انگلیاں منہ میں دبا لیں، تو انگلیاں دبانے سے کیا فرق پڑ جائے گا بھائی؟ تجھے تو بے غیرت کا سرٹیفکیٹ ملے گا، دیوس کا سرٹیفکیٹ ملے گا۔ اور جناب ایسا ہو، جناب کمر ایسی ہو کہ سنم سنتے ہیں تیری بھی کمر ہے، کہاں ہے، کدھر ہے، کس طرف ہے، ہوا میں لٹکی ہوئی ہے۔ اپنے لیے یہ پسند کر رہے ہیں اور اپنے بیٹے کے لیے جناب دوسری باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ جو دماغ میں چلا ہوا ہے کہ ایک نظر دیکھ سکتا ہے لڑکا، ایک شو پیس نہیں ہے، سنو آپ شریعت کی بات، اور کوئی دوسرا نہیں دیکھ سکتا۔ ایسے عذاب ہیں، رشتہ ہو گیا پکا، لڑکے کی بہن آئی کینیڈا سے، میں بھی دیکھوں گی، کہاں دیکھو شو پیس ہے بھائی، آ لو، کیا مسئلہ ہے؟ ساری پھوپھیاں بھی دیکھیں، خالائیں بھی، آؤ تم بھی دیکھ لو بھائی۔ دیکھ کر محترمہ نے ریجیکٹ کر دیا۔ منگنی ایک وعدہ ہے، شرعی عذر کے بغیر توڑنا گناہ ہے۔ کیا شرعی عذر ہے؟ کا بس بہن نے منع کر دیا، بہن کو پسند نہیں آئی۔ اے بہن صاحبہ، تیرے رشتے میں ایسا ہو تو تیری حالت کیا ہوگی؟ کیوں دوسرے کی بددعا لیتی ہے؟ زندگی جس نے گزاری ہے اس نے تو ہاں کہہ دیا ماں باپ سے مشورہ کر کے، تو بیچ میں کہاں سے رشتہ توڑنے والی آ گئی؟ اور پھر اس کا عذاب بھی آتا ہے۔ سنیے آپ، اور تصویریں مانگتے ہیں۔ یہ پنکھے کے نزدیک بچے بیٹھے ہوئے، وہاں دیکھو یہ بچے بیٹھے، سب پرانے، ان کو مرض ہے پرانوں کو، یہ نہیں دیکھ رہے دوسرے بچے کس طرح خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے بھائی ان کے نام لکھ کر دو، ان کے بڑوں سے کہہ کے ان پر آنے پر پابندی لگا دی جائے۔ ایسے بدتمیز کے گارڈ سے بدتمیزی کر رہے ہیں۔ اب گارڈ کو تربیت ہے، اور نہ دوسرا بغیر تربیت والا ہوتا دو دان تو توڑ دیتا۔
اپنے سے بڑے سے بدتمیزی اتنے بیان، یہ بچہ یہ بچہ یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نواب باتیں کر رہے ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے، ان کو الگ الگ کرو نا بھائی. اور پھر تصویر مانگتے ہیں. یہ تو بتانا بھول گیا میں، اللہ کا کرم ہے یادداشت لکھی ہوئی ہے، لڑکی کی تصویر چاہیے. کیوں بھائی؟ کمپیوٹر پر ڈالیں گے اور پورے خاندان کو بھیجیں گے. اس لیے لڑکی تصویر دینا جائز نہیں ہے، ویسے بھی گناہ ہے. لیکن آج کل تو جب سے یہ پتہ نہیں کیا بولتے ہیں گرافک کا سسٹم شروع ہوا ہے، تب سے بڑی بڑی عورتیں ویلیم 5 ویلیم 10 کھا رہی ہیں، گردن ایک دھڑ دوسرا نیچے. ابھی تو مر جانا چاہیے، تصویر نہیں دینی چاہیے بھائی. جس کو سمجھ ہوگا وہ تصویر نہیں دیں گے. آپ دیکھو آنا جانا کرو، ہماری بیٹی کا رشتہ داروں سے پوچھواؤں گا. جس طرح لڑکوں کی انکوائری ہوتی ہے، آپ ہماری بیٹی کی انکوائری کرا لیں، اخلاق کی انکوائری کرا لیں، کھانا پکانا آتا ہے نہیں آتا انکوائری کرا لیں، حیا کا جنازہ نکلا ہوا ہے نہیں نکلا ہوا. آپ کو ماڈرن چاہیے تو کہیں اور جاؤ. ہماری بیٹی کھلونا نہیں ہے جو نامحرموں کو سرو کرے اور ان کے سامنے ناچے مہندی مایوں میں، ہوٹلوں میں جا کر ناچے. ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے الحمدللہ. آپ کے لیے جواب لکھا مفتی صاحب نے، آپ کے لیے نہ اپنا تصویر دینا جائز اور نہیں آپ رشتہ مانگنے والے نامحرم مرد یا لڑکے کے سامنے بغیر پردے کے آ سکتی ہیں. شریعت میں صرف اتنی گنجائش ہے کہ لڑکا چھپ چھپا کر ایک نظر لڑکی کو دیکھ لے اور لڑکی کو معلوم بھی نہ ہو ایک بار، اور کوئی مرد نہیں. اور بہت سے لوگ، مولانا سلیمان گانچی صاحب کی اللہ قبر کو نور سے بھر دیں، حضرت شاہ رخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. ہر سال آتے تھے حضرت سے ملنے، گلشن اقبال خانقاہ میں رہتے تھے، مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، بہت ہنسنے ہنسانے والے تھے اور بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے عالم. دارالعلوم زکریا میں وہاں پر ساؤتھ افریقہ کے بڑے استاذ. اور مجھے اس طرح فرماتے تھے، ابے یار ادھر آ، اتنے لمبے چھوڑے ہوئے یار. ایک دن مجھ سے پوچھا تجھے یہ کون ہے تجھے پتا ہے؟ میں نے کہا مجھے کیا معلوم، یار میرا بیٹا ہے. میں نے کہا اچھا حضرت تجھے پتا ہے میری شادی کیسے ہوئی؟ میں حضرت مجھے کیا معلوم آپ کی شادی کیسے ہوئی، میں تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوا تھا. تو کہا ایسا ہوا کہ رشتے کی بات چلی تو میری ماں نے مجھ سے کہا کہ ایک نظر لڑکی کو دیکھ لو، یہ بھی بات دل میں اتر جائے تو ہمارے معاشرے میں یہ جو ظلم ہو رہے ہیں نا اور آہ لگ رہی ہے بچیوں کے ان کے ماں باپ کی، ہم بچ جائیں گے. یہ جتنی تکلیفیں آ رہی ہیں، چاہے گرمی کی شدت ہو، چاہے لائٹ کا مسئلہ ہو، جتنے مسائل ہیں مہنگائی وغیرہ، سب میرے گناہوں کی نحوست ہے. ہم اپنے آپ کو گناہگار ہی نہیں سمجھتے. آج ہم کہتے ہیں آپ معافی مانگ لو، میرا مسئلہ نہیں ہے. نہیں، آج میں معافی مانگوں، انفرادی سب مانگیں، اجتماعی معافی مانگیں. خدا کی قسم حالات بدل جائیں گے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے یہ کہ ان جو بڑے ہیں حکمران، ان کا دل کس کے قبضے میں؟ تو اللہ جب خوش ہوں گے ان کے دل کو پلٹ نہیں دیں گے. اور جو فجر کے بعد، رمضان کے بعد حدیث پاک پڑھی جاتی ہے، وہ ٹیپ لے لو آپ، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ایسے حکمران ہم پر مسلط ہوں گے جو ہمارا جینا حرام کر دیں گے اور ایسے احکامات دیں گے کہ ہم پریشان ہو جائیں گے. اگر نہیں ہے تو آپ فیصلہ کر لو. اور بھی ہے 8-10 احادیث مبارکہ ہیں، آپ جب سنیں گے تو آپ سر پر ہاتھ رکھ دیں گے، یا اللہ یہ سب تو ہو رہا ہے، یہ سارا حدیث پاک میں لکھا ہوا وہ تو ہو رہا ہے سارا. ہمارا سیاست سے کوئی الحمدللہ واسطہ نہیں، نہ ہم نے اخبار پڑھنی ہے، نہ ہم نے تبصرے کرنے ہیں، نہ ہم نے کسی کی غیبت کرنی ہے، نہ ہم نے کسی پہ بہتان لگانے ہیں. ان پر کیا فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، ان پر کیا فرض ہے وہ اہل سیاست جانے. ہمارا کام ہے پیغام محبت دور تک پہنچے. ہمارا کیا واسطہ کہ بغیر ثبوت کے وہ کھا گیا یہ کھا گیا. ہم کون سے گناہ نہیں کر رہے بھائی. وہاں سلیمان گانجی کی بات یاد رکھنا. وہاں سلیمان گانجی نے فرمایا رحمت اللہ علیہ نے کہ والدہ نے کہا کہ بیٹا ایک نظر دیکھ لے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ والے سے مشورہ کرنا ہے، اللہ والوں کی صحبت فرض ہے، اور میرے شیخ حضرت شاہ رخ صاحب رحمت اللہ علیہ ہیں تو ان سے پوچھنا چاہیے. گئے کا حضرت جی ایک رشتہ ہے، اور والدہ نے کہا ایک نظر لڑکی کو دیکھ لو، جائز ہے، گنجائش ہے. شرط بتا دی، ابھی پورا اس کو جملہ دوبارہ بتا دوں گا. تو حضرت شاہ رخ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ ہونے والی بیوی کو ایک نظر دیکھیں گے تو کیا دیکھیں گے آپ؟ یہی نا اس کے حسن کو. ارے میاں مرید صاحب
حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرما رہے ہیں بعض لوگ رشتے میں قبیلہ دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کے خاندان میں بڑے لوگوں پر پہنچ ہے، قبیلہ دیکھتے ہیں، بڑے بڑے افسران سے ان کے تعلقات ہیں، شادی کر لو یہاں، سب کام بنیں گے، پرمٹ بھی ملے گی، ٹھیکے بھی ملیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بعض لوگ قبیلے کو دیکھتے ہیں، سونے کا وقت نہیں ہے، جاگنے کا وقت ہے، جاگو اور جگاؤ، ہنسو اور ہنساؤ، مولا کہ اس میں پھنسو اور پھنساؤ، آگے یہ باتیں پھیلاؤ اور میں اور آپ عمل کریں تو ہمارا معاشرے پر اللہ کو پیار آ جائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض لوگ قبیلے کو دیکھتے ہیں، بعض لوگ حسن کو دیکھتے ہیں، بعض لوگ مال کو دیکھتے ہیں۔ تو مفہوم عرض کرتا ہوں، ہونے والی بیوی کی نیکیوں کو دیکھ تاکہ آنے والے بچوں کی ماں ایسی ہو جو بچوں کو اللہ والا بنائے۔ تو اپنی بیوی تلاش مت کر، آنے والی بچوں کی ماں تلاش کر جو گھر کو جنت بنا دے، ایسی ہو جس کو اللہ کی محبت کی آگ لگی ہوئی ہو، جو بکاؤ مال نہ ہو۔ ارے ابھی ہمارے دوست کی بیٹی پیدا ہوئی ہے، کھڑے ہو جاؤ، یہی جس نے بھی اشعار پڑھے ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، یہ ابھی اس کی بیٹی پیدا ہوئی ہے چند دن پہلے، پہلا لباس کیا پہنایا ہے بیٹی کو؟ شلوار قمیص اور اسکارف۔ اللہ خوش نہیں ہوں گے؟ اور یہ میرے خیال میں 12واں یا 13واں ہے نوجوان، اور میں بتاتا رہتا ہوں بیٹا پیدا ہوا ہمارے دوست کے یہاں، شلوار قمیص ٹوپی پہلا لباس۔ اللہ کا پیار نہ آئے گا؟ جوان جوان بچیوں کو چڈی پہنا رہے ہیں، اور ایک بچی روڈوں پر گھوم رہی ہیں، پورا آدھا جسم نظر آ رہا ہے۔ اب جو بدماش ہے، بد نظری کوئی ظالم، وہ ان کا دھیان ادھر نہیں جائے گا تو ماں باپ کی پکڑ نہیں ہوگی۔ ارے ابھی بچی ہے 10 سال کی ہے، جینس پینٹ شرٹ پہن رہی ہے، آگے خود بدل جائے گی، اب تو جوان ہو گئی، کہاں چھوڑ رہی ہے وہ؟ کھانا پینا بند کر دیا، پہنوں گی تو یہی پہنوں گی۔ آج جینس پینٹ شرٹ پہننے والی بہو بیٹیوں، دوپٹہ تو نہیں ہوتا، یہ بتاؤ تم اپنی بیٹی کو اگلی جنریشن میں کیا پہناؤ گی؟ چڈی پہناؤ گی اور کیا پہناؤ گی؟ کیونکہ بے حیائی میں عروج ہوتا ہے، دن بدن حیا ختم ہوتی ہے، دن بدن آدمی ننگا ہوتا ہے، بے حیا ہوتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو کیا دیکھے گا؟ شکل دیکھے گا نا، تو شکل پر تو کچھ عرصے کے بعد ہر 5 سال کے بعد حکومت بدلتی ہے، ہر 5 سال کے بعد حسن کی بدلتی ہے حکومت۔ یہی جو بیٹا آیا کہ ابا بوڑھی اماں بوڑھی ابا، بوڑھے ابا ابو وہ اماں کھانس رہی ہے، بوڑھی اماں کھانس رہی ہے، ابے چل ڈرامے کرتی ہے، ہم کو پتا ہے، چھوڑو کھانسنے دو اس کو۔ اور جب یہ جوان تھی، اچھی کا 1 منٹ جلدی سے اسپیشلسٹ کو بلاؤ، میری بیوی نے چھینک ماری ہے۔ اب کیا ہو گیا؟ جس حسن کو دیکھ کر شادی کی تھی، وہ 3 بچوں کے بعد کوکو کولا کی بوتل، 5 بچوں کے بعد 20 لیٹر کا کین۔ اب دادا ابا ایسے کر رہے ہیں دادی اماں کو، اپنی دادی نہیں، بچوں کی دادی کو، آؤ نا گردن نانی کہتی ہے مان کا کراؤ، دادی ادھر کلٹی دادا ادھر کلٹی۔ پھر دادا صاحب ٹیک لگا کر لکڑی پر یہ شعر پڑھتے ہیں، اور سے سننا، سمجھ میں نہ آئے تو بعد میں پوچھ لینا۔ لینے دینے پر ڈالو خاک، لینے دینے پر ڈالو خاک، کلو المحبت پاک۔ سارے افسانے ختم ہو گئے۔ تو نے کیا دیکھا؟ فرمایا کہ تم اپنی حضرت سلیمان گھانچی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ آپ اپنے ماں باپ، اپنی ماں اور بہنوں کو کہو ان کے گھر جائے، آنا جانا رکھے، اور ان کے پاس چائے وائے پی لے، اور اندازہ ہو جائے گا اس کے اخلاق وغیرہ سے۔ غیب کا علم تو کسی کو نہیں ہوتا، بس پھر استخارہ کر لو اور تمہاری اماں جانے بہن جانے، تو کس چیز کو دیکھے گا؟ کیا بتایا پتہ ہے؟ کیا فیروز بھائی یار میں نے بیوی کو دیکھا ہی نہیں، بعد میں پتا چلا رابعہ بصریہ ہے، میرے سب بیٹے حافظ قرآن اور عالم، اور بیٹیاں سب نیک۔ دیکھا؟ دیکھنے سے کیا دیکھ لیتے یہ؟ اور پھر ہم اپنا حال دیکھیں نا، اپنے کو آئینے میں دیکھیں دل میں کہے گا بوسی ٹکڑا ہے، اور چاہیے ٹنا ٹن، بلکہ لش پش نہیں، بلکہ بمباٹ بیوی چاہیے بھائی۔ یہ ہمارا نیا دوست ہے، نیا ہم نے جملہ انٹروڈیوس کرایا، بمباٹ۔ اتنا سادہ ہے بیچارہ، لکھا مجھے پرچہ کہ ہم بیوی کے پاس جاتا ہوں تو بیوی ہم کو دیکھ کر روتا ہے۔ میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہا بیوی بولتا ہے تم سر منڈا کر آتا ہے۔ میں نے کہا آپ کو کس نے کہا سر منڈا؟ کمال کرتے ہو، جب بیوی کو پسند نہیں ہے بال رکھو۔ ابھی کل پرچہ دیا، پرسوں ہم گیا، ہمارا بیوی رو رہا تھا، ہم نے پوچھا ارے کیوں روتا ہے؟ تو بیوی نے بولا کہ ہم نے جن کو دیکھا ہے۔ تو میں نے پوچھا ارے اس کو کیسا تھا؟ وہ کتیرے جیسا تھا۔ اب آج کل بیگم صاحبہ بھی تو کمال کی ہے نا بھائی۔ تو میرے پیارے دوستوں اور ساتھیوں، رشتے کے معاملے میں
ہم بڑے ہیں، ہمیں کسی کی آہ نہیں لینی چاہیے. میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ شریعت میں صرف اتنی گنجائش ہے کہ لڑکا چھپ چھپا کر ایک نظر جبکہ لڑکی کو معلوم نہ ہو دیکھ لے تو درست ہے. صاف صاف دیکھنے کا مطالبہ کرنا کہ لڑکا دیکھے گا، اس کا والد اور بھائی دیکھے گا، یہ جائز ہی نہیں ہے. جو بھی رشتے کے لیے آئے آپ کے گھر والے صاف بتا دیں کہ دین میں جتنی گنجائش ہے اس سے زیادہ ہم تیار نہیں، اس سے زیادہ ہم تیار نہیں.